اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال، انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں، سنو اب یہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، لکھ لو اوپر 2 ہجری جنگ بدر کے بعد۔ جواب دیجئے قل الانفال للہ والرسول، اس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کریں گے، انفال کا فیصلہ اللہ اور رسول کریں گے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ دیکھو لیکن اہم چیز یہ ہے 2 ہجری میں، ادھر دیکھو 92 مہاجر ہیں، 210 212 انصار ہیں اور 2-4 ادھر ادھر کے لوگ ہیں۔ تو ان مکے کے مہاجر، مدینے کے انصار، ان میں پیار ہو، محبت ہو۔ جیسے اب سنو، اب تم لوگ ہو یہاں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، ایک چترالی بابو بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اصل چیز کیا ہے زندگی؟ دیکھو آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، تو باہمی بھائی چارگی بہت ضروری ہے۔ مال غنیمت چھوڑو، اس کو بعد میں بات کرتے ہیں، مال غنیمت کی اللہ فیصلہ کرے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ اور رسول کی پیروی کرو اگر تم سچے مومن ہو۔ سچے مومن کون ہیں؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل پھٹ پڑتے ہیں۔ اچھا ادھر دیکھو، کیا آپ کے دل پھٹ پڑتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے آپ کے دل میں کچھ اثر ہوتا ہے تو آپ سچے مومن ہیں۔ آگے جاؤ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ صحیح بتاؤ، صحیح ہاتھ اٹھاؤ بھائی، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ لوگ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، کیا آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ، چلو الحمدللہ، تو یہ سچے مومن ہیں۔ اگر ایمان بڑھ رہا ہے الحمدللہ آپ سچے مومن ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر، سچے مومن اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اچھا آپ لوگ نماز قائم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دیا ہے نا اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ من ماں میں سے سنو، من خرچ کرتے ہیں، من ما رزقناہم ينفقون۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، ان کی مغفرت بھی ہوگی اور ان کے لیے لکھو عزت کی روٹی ہے۔ تو ادھر دیکھو لکھ لو یہاں، رزق کریم، عزت کی روٹی۔ اچھا یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 4 ہے نا؟ اچھا جاؤ آخر، دیکھو آخر میں جاؤ، بالکل آخر میں سورہ جاگرہ رہی ہے، ادھر دیکھو 74 پہ جاؤ، ادھر دیکھو بھائی، دیکھو بھائی عنایت، آیت نمبر 4 کے آگے لکھو 74 کے آگے لکھو 4، آیت نمبر 4 کے آگے لکھو 74 کے آگے لکھو 4۔ اچھا ادھر دیکھو وہاں بھی آ گیا، دیکھو اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، مل گیا آپ کو؟ اچھا یہاں لکھ لو، یہ قرآن کا خاص انداز ہے، قرآن کا خاص انداز ہے، ابتدا میں جو بات ہوتی ہے نا اس کو آخر میں ریکیپ کیا جاتا ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے۔ دیکھو وہ امریکہ میں بھی آج کل جو دیکھو ادھر بھائی آرٹیکلس لکھتے ہیں نا، پہلے کیا ہوتا ہے
آپ ابسٹریکٹ لکھتے ہیں, اس کے بعد آخر میں کنکلوژن ہوتا ہے, وہ یہی ہے. یہ قرآن کا انداز ہے. یہ مغرب نے جو کچھ سیکھا ہے نا, قرآن سے سیکھا ہے. پہلے آپ کا خلاصہ دیتے ہیں, پھر آخر میں جو ہے خلاصہ دیتے ہیں. یہ ہے ابسٹریکٹ آپ کا. اچھا ادھر دیکھو, اب یہاں میں ایک نقطہ بتاتا ہوں جو کہا نہیں سنا کرو, کہ اگر تم جہاد کرو گے جس طرح صحابہ نے جنگ بدر میں کیا تھا, تمہیں عزت کی روٹی ملے گی. لکھ لو یہ, جہاد کرو گے عزت کی روٹی ملے گی. ورنہ سنو, IMF تمہیں 1 بلین بھی تڑپا کے دے گا. اس وقت سنو, تمہاری بے عزتی کی روٹی ہے. سودی قرض بھی نہیں مل رہا تم لوگوں کو, سودی قرض بھی نہیں مل رہا ہے. عزت کی روٹی کہاں ہے؟ اللہ کے راستے پہ چلنے میں. چلیے جی, مغفرت بھی ہوگی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ لوگ نکلتے رہیں گے جہاد کے لیے, جس طرح اللہ نے آپ کو مدینے سے نکالا اور بدر کے میدان میں پہنچا دیا. تو تقریباً کوئی 100 کلومیٹر کے قریب ہے وہ, اب مجھے یاد نہیں ہے تو کہ ایگزیکٹلی بدر کتنی دور ہے. نزدیک ہی ہے, زیادہ دور نہیں ہے. 80 کلومیٹر 80 کلومیٹر ہے. تو حالانکہ میں یمو میں تھا نا, ہم ہر ہفتہ جاتے تھے, اور پرانا راستہ تھا, بڑی پہاڑی راستہ ہے نا, تو زگ زیگ راستہ ہے درک, اس بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اس زمانے. اب تو خیر وہ موٹر وے بن گئی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, ایک فریق کے لیے یہ ناگزار تھا. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ سے جھگڑتے ہیں جبکہ حق واضح ہو چکا تھا, گویا کہ وہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. ادھر دیکھو, بورڈ کی طرف دیکھو ذرا. دیکھو یہ یہاں پر یہ جدہ ہے, اور یہ جو ہے یہ مکہ ہے. اچھا, اور یہ جو ہے یہاں پر یہ بدر ہے, اور یہ ہے مدینہ. یہ مدینہ ہے, اور یہاں یہ شام ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, یہاں سے دیکھیے یہ بدر ہے, یہاں سے 1000 کا لشکر آ رہا تھا, 1000 کا, اور اس کی قیادت کر رہا تھا ابو جہل. سمجھ گئے؟ اچھا, دوسری طرف مدینے سے یہ 313 اس کی قیادت کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ادھر سے آ رہا تھا شام سے ابو سفیان کا قافلہ, اور ابو سفیان کا قافلہ تھا, یہ تجارتی قافلہ تھا. اور یہاں سنو, یہ 20-25 آدمی تھے یہ, اور مال بہت تھا, یعنی کپڑا مال. دیکھو یہاں یہ تجارت ہوتی تھی, انٹرنیشنل تجارت, یہ روٹ تھی. یمن کا مال مکہ بالکل سینٹر میں ہوتا تھا, یمن کا مال مکہ جاتا تھا, مکے کا مال شام, شام کا مال مکہ آتا تھا, مکے سے پھر یمن, اور پورے عرب کا مال بھی یہاں مکے میں آ جاتا تھا. اس میں کھجور بھی ہے, زیتون بھی ہے, تیل بھی ہے, انجیر بھی ہے, ڈرائی فروٹ بھی ہے, بادام بھی ہے, کشمش بھی ہے, بہت ساری چیزیں. تو یہ اب قریش کے لوگوں کا بزنس ہی تھا ان کا.
ان کی اور کیا تھا مکے میں کوئی زراعت. تو ابو سفیان جو ہے وہ شام سے آ رہا تھا مکہ اپنے, تو اللہ نے خوشخبری دے دی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ دیکھو ایک اوپر سے قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا, ایک نیچے سے آ رہا ہے. اب مسلمان کہنے لگے تو ہمیں تو ابو سفیان کا چاہیے کیونکہ مال ملے گا مال, اور دوسری چیز یہ لوگ بھی کم ہیں, لوگ بھی کم ہے نا. تو اللہ نے کہہ دیا دونوں میں سے ایک تمہارا ہے. اللہ نے کیا بتایا, تفصیل نہیں بتائی اللہ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ دیکھو احدت طائفتین انہا لکم, دو میں سے ایک تمہارا ہوگا. احدت طائفتین انہا لکم. اچھا آپ وتودون, آپ لوگوں کی خواہش کیا تھی, ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم. اچھا جو کانٹوں کے بغیر ہے یعنی ہتھیار کے بغیر ہے ابو سفیان والا, وہ مل جائے تو مزے ہو جائیں گے. وہ یرید اللہ, لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آپ کی ٹکر ابو جہل سے ہو. یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتی, کہ وہ حق کو حق ثابت کرنا چاہ رہا تھا اپنے کلمات کے ذریعے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اللہ چاہتا تھا کہ قریش کا سر توڑ دیا جائے, ان کا, ان کی دم کاٹ دی جائے. ہاں جی, وہ اگر ابو سفیان کے لشکر پر اس کے آگے میں چلے جاتے تو ابو جہل تو ایسے بھی آ رہا تھا جیسے آپ بتا رہے ہیں, پھر بھی ٹکر ہو جاتی. یار کراس ہی نہیں ہوئے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. دیکھو ابو سفیان کے قافلے کو دیکھا ہی نہیں, وہ ایسے کراس کر کے ساتھ سے گزر گیا. وہ ابو جہل ویسے ہی آ رہا تھا, نہیں تیاری کے ساتھ آیا. اس نے 6 مہینے پہلے سے تیاری کی, اس نے ہر گھر گھر جا کے خاندان کے پاس چندہ جمع کیا, ہتھیار جمع کیے, گھوڑے, اونٹ, پیسہ, اور جو نہیں آتا تھا نا اسے کہتا تھا ٹھیک ہے تو آ نہیں رہا نا, اتنے 1000 دے تو. پرووکیشن پہلے سے نہیں تھی خاص, تھی کیوں نہیں تھی, اسی لیے تو آ رہا تھا. وہ جل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات کیسے بھاگ گئے مدینہ, جل رہا تھا نا. اللہ کا دشمن تھا, وہ فرعون تھا. ابو جہل اس امت کا فرعون تھا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. چلیے جی, لیحق الحق, تاکہ حق ثابت ہو جائے, اور ویبطل الباطل, اور باطل مٹ جائے. ولو کرہ المجرمون. اب دیکھیے ان کو مجرم کہا. استستغیثون ربکم, یاد کرو اے صحابہ تم لوگ دعا کر رہے تھے اپنے رب سے, فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. دیکھو تم دعا کر رہے تھے کہ, اور اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی کہ میں 1000 فرشتے جو ہے آگے پیچھے 1000 فرشتے بھیجوں گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا وتطمئن بہ قلوبکم. تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ نے قبول کر لی, اور مقصد کیا تھا آپ لوگوں کو خوشخبری ہو جائے اور آپ کے دل مطمئن ہو جائے. لتطمئن بہ قلوبکم, اس کے بارے میں ہی وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. چلیے, ومن نصر الا من عند اللہ. یہ دیکھو بڑی اہم بات ہے, کامیابی نہیں آتی مگر اللہ کی جانب سے. دیکھو اپنے بازو پہ ناز نہیں ہونا چاہیے. دیکھو اکڑتے ہیں نا, جب اکڑیں گے تو شکست ہو جائے گا. آپ میدان میں جائیں گے, یا اللہ ہم بڑے مسکین ہیں, غریب ہیں, تیری مدد کے بغیر نہیں جیت سکتے, تو بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں, عاجزی ہو, غرور نہ ہو, تکبر نہیں ہو. یہ مومنوں کی جماعت اور کافروں کی جماعت کا فرق یہ ہے, مومنوں میں عاجزی ہوتی ہے, انکسار ہوتا ہے, اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, متکبر لوگ نہیں ہوتے. چلیے جی,
ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اچھا ہوا یہ، اب بدر کی رات دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھو بھائی، پہلے پہنچ گئے اور اونچی جگہ پر آپ نے اپنا خیمہ نصب کر لیا. اس رات بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے قدم میدان کے لیے وہاں پر جم گئے. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. اور دوسری چیز یہ ہوئی، دیکھو ذرا غور سے سنو، تھوڑی دیر کے لیے سارے صحابہ سو گئے، اونگ آ گئی، اور وہ اونگ سے بالکل فریش ہو گئے وہ لوگ، اور بالکل تازہ، حالانکہ مدینے سے آئے تھے، قافلہ مدینے سے آیا تھا نا، بالکل فریش ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص وہ تھی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانَ. اچھا اس کا مقصد یہ تھا، بارش کا اور اونگ کا دو چیزیں نازل ہوئی. مقصد کیا تھا کہ آپ لوگوں کو پاک کیا جائے اور شیطان کی گندگی کو دور کیا جائے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ آپ کے دلوں کو جوڑ دیا جائے. کیونکہ اس میں انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، ان کا اتحاد بہت ضروری تھا، کوارڈینیشن بہت ضروری تھی. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا آپ کے قدموں کو جما دے. اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَۃِ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، اَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو. آرڈر جاری ہو گیا اللہ کا، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو. کیا مطلب ہے؟ دیکھو، فوج میں بے دلی نہ ہو، فوج میں انتشار نہ ہو، فوج مضبوط متحد رہے اور بے جگری سے لڑے. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور اللہ نے حکم دیا میں کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، دیکھو گردنوں پہ مارو ان کو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہر جوڑ پہ مارو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہوتا ہے. ذالکم کا مطلب ہے یہ ہے تم لوگوں کی سزا. فذوقوہ، چلو اب مزہ چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ تو سنو دنیا کی سزا ہے، لیکن کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب. اب آداب لکھو بھئی، یہاں آداب جنگ لکھو، آداب جنگ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اچھا یہاں لکھ لو تم لوگ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے یہ، اور 7 بڑے گناہوں میں سے ہے یہ، گناہ کبیرہ ہے. اے مسلمانوں، جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو میدان جنگ میں تو پیٹ پھیر کے مت بھاگو. جو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے تو اس دن الا متحرفا للقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ. اچھا دیکھو، جو میدان جنگ سے بھاگ گیا نا فوجی، جس کو بھگوڑے کہتے ہیں، بھگوڑے، تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ ماواہ جہنم، وہ دوزخ میں جائے گا. لکھ لو، بھگوڑا دوزخ میں جائے گا. فوجی بھگوڑا فوجی دوزخ میں جاتا ہے، وہ بئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن اس میں 2 ایکسیپشنز ہیں. 2 صورتوں میں میدان جنگ سے ریٹریٹ ہو سکتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ متحرفا للقتال. دیکھو ادھر دیکھو، پہلے میری طرف دیکھو، ایسے اب لڑ رہے ہیں نا،
تو اب ایسے لڑ رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ہٹ کے کیا کرتے ہیں، ادھر سے جا کے مارتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں آپ، متحرفا للقتال، پوزیشن بدل سکتے ہیں، ادھر سے اٹیک زیادہ ہو رہا ہے نا تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ادھر سے مار رہے ہیں یا ادھر سے مار رہے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں متحرفا للقتال او متحیزا الی فئۃ، یا پھر سنو، اب یہاں پر آپ کے 20 آدمی پھنس گئے ہیں اور سامنے 200 آدمی فائرنگ کر رہے ہیں، آپ لوگ تو مارے گئے، 20 ہی ہیں آپ لوگ، تو آپ کیا کریں گے، پیچھے 200 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ذرا پیچھے جا کے 200 سے مل جاتے ہیں، پھر 200 کے ساتھ آ کے ماریں گے ان کو۔ یہ گوریلا وار کی ٹیکٹکس میں گوریلا بھی ہے، دیکھیں گے نا، آج کل تو سب موبائل ہے، واکی ٹاکی ہے، کتنی چیزیں ہیں، سیٹلائٹس ہیں، سب چیزیں آپ کو آتی رہتی ہیں کہ دشمن ادھر ہے، رائٹ کی طرف جاؤ، لیفٹ کی طرف جاؤ، پوزیشن اس طرف لو، یہاں خطرہ ہے، سمجھے؟ اگر تمہیں اور بندے چاہیے تو رائٹ کی طرف آ جاؤ، پیچھے کی طرف آ جاؤ، اوپر سے گائیڈ کیا جاتا ہے آپ کو۔ تو اگر کسی دوسری فوجیوں سے ملنا ہے آپ کو تو پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یا جنگی چال ہے، جنگی چال کے طور پر بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ادروائز میدان جنگ سے بھاگنے کا کیا مطلب ہے، اللہ کا غضب اور دوزخ، بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے، مسلمانوں میں سے 2-4 لوگ شہید ہوئے، 313 مسلمانوں نے 1000 کافروں کو شکست دی، اور یہ سب قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، اس پہ ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، عقبہ بن ابی معیط تھا، اور بہت سوں کو گرفتار کیا گیا، باندھ لیا گیا ان کو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے، دیکھیے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم لوگوں نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے اندر داخل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا حلول صحابہ میں ہو گیا تھا، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ تم لوگوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق جہاد کیا اور اس جذبہ ایمانی کے مطابق جہاد کیا، تو اس فعل کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے منسوب کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان 70 کافروں کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی وہاں سے، اور اس کے بعد ان پر مٹی پھونکی اور کہا کہ شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تو اب مٹی جو ہے وہ ان کے اوپر پھینکی ایسے مٹی، اور وہ سب ان کے اوپر چلی گئی، تو فرمایا آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی تھی ریت کی، وما رمیت اذ رمیت، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی۔ تو یہاں مطلب کیا ہے، دیکھیے کہ جب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بات کو سمجھ لیجئے، فرض کیجئے ایک سپہ سالار ہے، فوج کا سپہ سالار، اور وہ پائے تخت میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے 10,000 کی فوج سرحدوں پر بھیج دی، اور 10,000 کی فوج نے کامیابی حاصل کر لی۔ وہاں سے 1,000 میل دور کمانڈر بیٹھا ہوا ہے پائے تخت میں، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، میں نے جنگ جیت لی ہے، حالانکہ سپہ سالار تو جنگ میں موجود ہی نہیں تھا، وہ تو 1,000 میل دور پائے تخت میں بیٹھا ہوا تھا،
لیکن وہ اعلان کرتا ہے میں نے جنگ جیتی، کیونکہ جنگ اس کی سربراہی میں لڑی گئی، اس کی ہدایات کے مطابق لڑی گئی، اس کی فوج نے لڑی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، یہ مسلمان اللہ کی سپاہی ہیں، اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے فعل کو، مسلمانوں کے کام کو اللہ تعالیٰ اپنا کام قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا۔ اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر بہت بڑی آزمائش، خوشگوار آزمائش میں مسلمانوں کو آزما رہا تھا۔ ظاہر 313 کا مقابلہ تھا 1000 سے، یہ بے سر و سامان تھے اور وہ پورے فوجی لاؤ لشکر کے ساتھ تھے، 1000 کا لشکر تھا، تیاری کر کے آئے تھے وہ لوگ۔ اور یہاں پر تو 90 کے قریب 92 کے قریب مہاجرین تھے اور باقی کسانوں کے لڑکے تھے، یعنی انصار تھے مدینے کے۔ اس لیے ابو جہل مرتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے کسانوں کے لڑکوں نے مارا، قریش نے نہیں، مجھے میری ذلت اور رسوائی ہو گئی، مجھے کسانوں نے مار ڈالا۔ تو ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو جنگ بدر کے موقع پر بطور تبصرہ یہاں بیان کی گئی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ادھر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایسے مٹی اٹھائی زمین سے، مٹی ریت اٹھائی، سامنے فوج تھی، اس کے بعد یہ دیکھو اور یوں کیا اور کہا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ۔ تو وہ پوری جو ریت تھی ایسے پھینکی نا تو ان کی آنکھوں میں چلے گئی۔ اور تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، یعنی مسلمانوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ دیکھو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اقبال نے نظم لکھی نا، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، کار سازوں کار فرما جو بھی ہے۔ تو یہاں بات کیا ہے اس میں کہ آپ جب دیکھو میں لکھاتا ہوں، لکھ لو کہیں بھٹک نہ جائیں آپ لوگ۔ آپ یہ دیکھو یہاں سے وحدت الوجود نکالیں گے پھر یہاں سے، تو سنو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نکالا ہے لوگوں نے، یا لوگ نکالنے کے لیے کیا کیا نہیں نکالتے، وہ نہ نکالو۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے اللہ اس کو اپنا کام قرار دیتا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا کام قرار دیتا ہے، یہ ہے بات۔ تو آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا، میں نے حکم دیا تھا نا، اس لیے آپ نے کیا، اصل میں نے کیا۔ تو آپ نے قتل نہیں کیا، میں نے کیا۔ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، میں نے پھینکی۔ چلیے وہ اللہ اسے اپنا فعل قرار دیتا ہے، اپنا، وہ کہتا ہے میں نے کیا۔ اس میں یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مطلب یہ کنکریاں ڈائریکٹ آنکھوں میں نہیں جا سکتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اس سے یہ مطلب نہیں ہوگا۔ وہ بھی ہے لیکن قتل تو اللہ تعالیٰ نے قتل نہیں کیا تھا نا۔ ابو جہل کو قتل تو 2 نوجوان لڑکے تھے، ایک کا نام معاذ تھا، دوسرے کا معوذ تھا۔ تو یہ سنو، اب ہوا یہ لڑکے تھے انصار کے، مدینے کے، انہوں نے کبھی ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ گئے عبد الرحمن بن عوف کے پاس، کہنے لگے چچا جان یا امی۔ انہوں نے کہا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ ہم نے بہت سنا ہے کہ یہ ستاتا تھا، بلال کو ستاتا تھا، اس کو مارتا تھا، اس کو مارتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا اور تکلیف پہنچاتا تھا، ہے کون؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا دیکھو وہ گھوڑے پہ ہے وہ، اور دیکھو اس نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہ ٹوپی پہ بڑی لمبا پر لگایا ہوا تھا،
वो चित्राली होते हैं ना टोपी, चित्राली टोपी ऊपर होता है देखो पर, या वो गिलगित वाले भी लगाते हैं मेरा ख्याल है पर, कौन लगाते हैं? दोनों लगाते हैं। अच्छा, तो इस तरह अबू जहल भी वो पर लगा के टोपी पहना हुआ था, घोड़े पे था वो। अच्छा, ये बताया ना, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके, दोनों दौड़े जाके उसको घोड़े से गिरा के मारा उसको। इतने में अब्दुल्ला बिन मसूद आ गए। अब्दुल्ला बिन मसूद आके उसको, वो जख्मी था, गिरा, उसको मार चुके थे वो लोग, आके उन्होंने सर अलग कर दिया, सर को अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दी, और वो पूरे जंगी लिबास में था। वो पहले तो जंगी लिबास उतारा, लोहे के लिबास पहना हुआ था उन्हें, ज़िरब। तो कहने लगा, मुझे अफसोस है कि मुझे कुरैश ने नहीं मारा, मुझे मदीने के किसानों ने मारा। वो कहता था आराइयों ने मुझे मार दिया। अकड़ देखो उसकी, मरते वक्त भी वो अकड़ू खान था अबू जहल। कहता है कि जो है किसानों के बच्चों ने मारा, किसानों के बच्चों ने मारा। चलिए जी, वलियुब्लियल मुमिनीन मिन्हु बलाअन हसना, अल्लाह ताला मुसलमानों को आजमाना चाहता था एक खूबसूरत इम्तिहान। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बिलाशुबह अल्लाह ताला सुनने वाला है, मुकम्मल इल्म रखता है। ज़ालिकुम, देखो ये थी तुम लोगों की वो जंग। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मुहीनु कैदिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों की साजिशों को कमज़ोर कर देता है। मुहिन का मतलब है कमज़ोर करने वाला। औहन यूहिनु, औहन वहन से है, औहन यूहिनु मुहिनु। इन तस्तहु फ़क़द जाअकुमुल फ़तह, देखो मुसलमानों, तुमने फतेह मांगी थी, जंग से पहले तुमने दुआ की थी ना, तो फ़क़द जाअकुमुल फ़तह, सुनो फतेह मिल गई, फतेह आ गई। व इन तंतहु फहुव खैरुल लकुम, और व इन तऊदु नउद, और अगर यानी वो आएंगे, दोबारा आएंगे तो हम फिर उनको मारेंगे, और अगर नहीं आए, बाद रहें, तो उनके हक़ में बेहतर है। वलन तुगनी अनकुम फ़िअतकुम शैअन वलौ कसरत, फरमाया कि तुम्हारी तादाद चाहे कितनी ज़्यादा हो तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला तो मोमिनीन के साथ होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन। लिख लो यहाँ डिसिप्लिन। फौज में अहम तरीन चीज़ होती है चेन ऑफ कमांड और डिसिप्लिन। सुनो, ऐ मुसलमानों, अल्लाह और रसूल की इताअत करो और मुँह मत फेरो। व अंतुम तस्मऊन, जब तुम सुन रहे हो, समेना व अताना, जबकि तुम अच्छी तरह सुन रहे हो। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समेना व हुम ला यस्मऊन। लिख लो यहूदी, यहाँ लिख लो यहूदियों की तरह ना हो जाना, जो कहते थे हमने सुना लेकिन सुनते नहीं थे। ऐ मुसलमानों, ऐ सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमटे रहो, उनकी हर बात पर अमल करो, और यहूदियों की तरह ना होना जो कहते थे कि हमने सुना, कहते थे, क्या कहते थे? समेअना व हुम ला यस्मऊन, हालांकि वो सुनते नहीं थे। इन्न शर्रद दवाबी इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, अकल नहीं रखते। अच्छा, ये कौन है बताओ जल्दी से? कौन है भाई, कौन है बताओ? जो अमीर की बात नहीं सुनते, लिखो, जो नबी की बात नहीं सुनते, खलीफा की बात नहीं सुनते, उलुल अम्र की बात नहीं सुनते, डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर, बहरे हैं ना, गूंगे हैं, बहरे हैं, और अकल नहीं है उनकी, इज्तिमाइयत को नहीं समझते। देखो इज्तिमाइयत क्या चीज है। देखो इधर देखो, पाकिस्तान है, पाकिस्तान कब तक कायम रहेगा? जब तक कि लोग अपने वजीर आजम की बात सुनेंगे, अपने सदर की बात सुनेंगे, अपने आर्मी चीफ की बात सुनेंगे, पूरी कौम उनके साथ होगी, फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। वरना ये क्या है? गूंगे हैं, बहरे हैं, ला याक़िलून।
या फिर पढ़ो, देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन, उन लोगों की तरह ना हो जाना, वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना, हमने सुना लेकिन सुनते नहीं, तकरीर सुनते हैं अमल नहीं करते, समिअना व हुम ला यस्मऊन। सबसे बुरे लोग वो हैं अल्लाह के नज़दीक जो बहरे हैं, जो गूंगे हैं, जो अकल से काम नहीं लेते। वलौ अलिम अल्लाहु फीहिम खैरन लअस्मअहुम, अब अल्लाह कह रहा है अगर उनके अंदर खैर होता तो अल्लाह उनको सुना देता, वलौ अस्मअहुम लतवल्लव वहुम मुरिदून। तो लेकिन ये मुंह फेर लिया और ये एराज करने वाले लोग हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। देखो इसका बॉक्स बनाओ भाई, लिमा युहयीकुम, और यहाँ लिखो एक जुमला लिखाता हूँ, लिखो लिमा युहयीकुम, एक जुमला लिखाता हूँ, जिहाद की दावत जिंदगी की दावत है। लिख लो भाई, जिहाद की दावत जिंदगी की दावत है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, सर हम हाजिर हैं। जब आपको बुलाया जाए जिंदगी के लिए, इसमें क्या है, तुम्हारी जिंदगी है। अगर देखो फौज नहीं होगी ना, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान क्या, सुनो लिख लीजिए, फौज के बगैर दुनिया का कोई मुल्क नहीं रह सकता। लिख लो ये बात, फौज के बगैर दुनिया का कोई मुल्क कायम नहीं रह सकता। यूं देखो, मुल्क किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, इट मस्ट हैव ए बाउंड्री एंड इट मस्ट हैव एन आर्मी। देखो ये लिखो, तुम लोग जरा बात को समझो ना, रियासत के लिए हुदूद, बाउंड्री का होना जरूरी है, बाउंड्री का होना जरूरी है और फौज का होना जरूरी है। वरना वो रियासत नहीं कहलाती। A state must have boundary and a state must have an army. इसके बगैर रियासत नहीं होती। समझ गए बात? वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी व अन्नहु इलैहि तुहशरून। देखो ये बात जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल और आदमी के दरमियान है। देखो हदीस में आता है अल्लाह मुसर्रिफुल कुलूब है, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक। अल्लाह ये दिल है ना, ये दिल तेरे हाथ में है, इस दिल को इताअत की तरफ फेर दे, इस दिल को नमाज की तरफ कर दे, इस बंदगी की तरफ कर दे, इस दिल को अपनी तरफ कर ले। दिल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो ये व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और ये बात भी है उसी की तरफ हमें लौटना है। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वरना देखो इधर देखो, उस फितने से डरो जो सिर्फ जालिमों के लिए नहीं होगा। इधर देखो, जो गैर जालिम है ना वो भी मारे जाएंगे। उस फितने से डरो जो जालिमों के लिए खास नहीं होगा। इधर देखो, अब सैलाब आता है ना, सैलाब क्यों आता है? आपकी करतूतों की वजह से आता है। जलजले आते हैं, किसकी वजह से आते हैं? लेकिन इसमें क्या होता है, छोटे बच्चे मारे जाते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया? ये फिर आजमाइश होती है। समझ गए? उस फितने से डरो जिसका शिकार सिर्फ जालिम लोग नहीं होंगे, मासूम भी होंगे।
وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ سزا دینے میں سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو تم زمین پر بہت کم تھے. مستضعفون، دیکھو مکے میں کتنے لوگ تھے؟ 100 کے قریب. وہاں ہجرت کر کے حبشہ چلے. مستضعفون، بہت کمزور تھے، مکے میں ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا. تخافون، تمہیں خطرہ ہوتا تھا ہمیشہ. ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ اٹھا لیں. فآواکم، دیکھو تم لوگوں کو ٹھکانہ فراہم کیا. کہاں کیا؟ آواکم کو انڈر لائن کرو. سنو، حبش میں اور مدینے میں. فآواکم، تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا. کچھ صحابہ کہاں چلے گئے؟ نجاشی کے پاس چلے گئے، اور کچھ مدینہ پہنچے. آواکم وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی. ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاس رزق دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. دیکھو اب لکھ لو مال غنیمت کے آداب. مال غنیمت، اے مسلمانوں خیانت مت کرو. خیانت، ادھر دیکھیے، غور سے سنو بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لے گئے تو آپ کا ایک غلام تھا، تو وہ آپ کے لیے اونٹ پر سامان اتارتا تھا، رکھتا تھا، پانی لاتا تھا. خدمت کا نوکر ہوتے ہیں نا، لوڈنگ انلوڈنگ سارا کام. تو ایک آوارہ تیر آیا، کوئی تیر چلا رہا تھا ادھر، آوارہ تیر تھا، بھٹک کے تیر آیا، غلام کو لگا اور وہ مر گیا. تو صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے مرا ہے آخری وقت میں. پھر کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں ہوگا. تو لوگوں کو تعجب ہوا، کیوں؟ فرمایا کہ اس نے مال غنیمت سے ایک یمنی چادر چرا لی تھی. سامان کی تلاشی لی گئی، اس میں سے چادر مل گئی. اس کے بعد فرمایا اگر جوتے کا ایک تسمہ شراکن او شراکان من النار، شراکان جوتے کا ایک تسمہ، بیلٹ ہوتا ہے نا جوتے کو باندھنے کے لیے، ڈوری ہوتی ہے نا، وہ ڈوری ایک یا دو بھی چرا لینا، اس پر بھی تمہیں دوزخ میں جاؤ گے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا تو لوگ لا کے چھوٹی موٹی چیز، رسی ہے، لکڑی ہے، کوئی بھی مال غنیمت لے لیا کسی سے. دیکھو دشمن کو جب پکڑتے تھے اس کے اونٹ پہ جاتے تھے، اونٹ کے اوپر سامان ہے، فضل زین ہے، کپڑا ہے، چادر ہے، جو بھی ہوتی تھی نا، جیسے چھتری ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ پکڑ لیتے تھے، وہ سب لا کے ڈھیر لگا دیے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، یعنی لکھ لو اس کا مطلب ہے، سنو ادھر دیکھو، آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا بتاؤ؟ توشہ خانہ. بالکل صحیح ہے، توشہ خانہ میں خیانت مت کرو. بالکل صحیح سمجھ لیا یہ. اچھا دیکھو، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا نا اللہ اور رسول کا کیا مطلب ہے، بتاؤ. کسی نے پوچھا تھا؟ کس نے پوچھا تھا؟ تم نے پوچھا؟ اللہ اور رسول کا مطلب، اللہ اور رسول سے جنگ، کس نے سوال کیا تھا؟ تم نے کیا تھا. کیا مطلب ہے اللہ اور رسول سے جنگ؟ اللہ اور رسول سے جنگ. سود کیا ہے؟ فَزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ اور رسول سے جنگ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹ کے ساتھ جنگ ہے، ریاست کے ساتھ جنگ ہے. جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرتا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسلامی ریاست کے ساتھ جنگ کرتا ہے. یہاں بھی سنو، یہ جو مال غنیمت آپ سرکاری مال چرا رکھ کے گھر لے کے گئے نا دفتر، دیکھو بھائی تم لوگوں میں کوئی سرکاری ملازم ہے یہاں پہ؟ کون ہے؟ ایک ہے، دو ہے. دیکھو تم لوگ اگر دفتر کا پن بھی چرا کے لے کے آئے نا، وہ تم خیانت ہے تمہاری.
اچھا اگر آپ نے دفتر کا پین استعمال کیا ہے نا، ایسا کرو ایک ڈبہ پین کا خرید کر کے وہاں رکھ دو کہ میں نے ذاتی استعمال کیا تھا نا، اس کے بدلے میں نے پین رکھ دیا ہے یہاں پر. ذاتی کاغذ آپ نے استعمال کیا نا، وہاں کاغذ لگا کے کچھ رکھ دو اس کو. خیانت مت کرو. تب دیکھو اس کی تربیت ہی نہیں کی جاتی، ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ چیز میں نے امریکہ میں دیکھی. جی بیٹا. آفس یوز کے لیے کہ پرسنل یوز کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پرسنل یوز تو وہی ہے، پرسنل یوز ہے تو آپ نہیں لے سکتے، الا یہ کہ گورنمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اتنا لے سکتے ہیں، گورنمنٹ کے قواعد میں لکھا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ جو سرکاری گاڑیوں میں لوگ جو گھومنے بھی جاتے ہیں، گھمانے لے کے جاتے ہیں، یہ بھی اسی میں کیا؟ بالکل نہیں. دیکھو ذرا غور سے سنو، پہلے ادھر دیکھو، حدیث موجود ہے کہ ہماری حکومت کا ملازم سواری لے سکتا ہے، سمجھیے، اور مکان لے سکتا ہے. حدیث موجود ہے اس بارے میں. تو سواری اس زمانے میں سواری ہوتی تھی گھوڑے، اونٹ، گدھا. گدھے کی بھی ہوتی تھی، گدھا مل جاتا تھا، گھوڑا مل جاتا تھا، اونٹ مل جاتا تھا. تو اب اگر آپ کی حکومت کی حالات اچھے ہیں تو گاڑی دے سکتی ہے آپ، سمجھے. وہی پرسنل کے لیے بھی اگر سنیے، گورنمنٹ کہتی ہے صرف سرکاری استعمال کے لیے، پھر سرکاری استعمال، لیکن کہتی ہے پرائیویٹ استعمال کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. پہلے جو کچھ ہے قانون سازی کریں. اگر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا، وہ تو پارلیمنٹ پاس کرے گی نا. اچھا دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں. میں چونکہ مینجمنٹ کا آدمی ہوں، میرے پاس 1000 آدمی کام کرتے تھے. میں یہ کہتا تھا کہ ہم لوگوں کو چور نہ بنائیں. میری پالیسی یہ ہوتی تھی، میں جب پالیسی بناتا تھا اپنی کمپنی کے لیے، ہم لوگوں کو چور نہ بنائیں. ہم یہ دیکھو، اب مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول فری ہے آپ کے لیے، وہ کیا کرے گا، اور وہ کیا کرے گا، ادھر سارا پیٹرول لا کے بل، جھوٹے بل لگا کے دے دے گا آپ کو، جھوٹ بولے گا نا. اس کے بعد بجائے ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ کو پیٹرول کی مد میں ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، اب یہ آپ کے ہو گئے. جھوٹ کیوں بولے؟ وہ چور کیوں بناتے ہیں آپ ان کو؟ جھوٹے کیوں بناتے ہو؟ اسی طرح سنو، آپ کو ہاؤسنگ کے ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، بڑے مکان لیں، چھوٹا مکان لیں، آپ کی مرضی، ہم آپ کو اتنا بجٹ دے رہے ہیں، دوسرا ختم، تاکہ وہ جھوٹ ہی نہ بولے. اچھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو ہاؤس الاؤنس مل رہا ہے 40,000، وہ 20,000 کے مکان میں رہتے ہیں، 20,000 جیب میں ڈال لیتے ہیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو 40,000 مل رہے ہیں، 60,000 کے مکان میں رہتے ہیں، 20,000 اپنی جیب سے ڈال دیں. تو جھوٹ نہ بلواؤ، لوگوں سے جھوٹ نہ بلواؤ، سمجھے آپ؟ جو دینا ہے دے دو، تاکہ اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا رہے، لوگوں کو ایماندار بناؤ. اچھا دیکھیے، میں نے امریکہ میں یہ چیز دیکھی، دفتروں سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی. اچھا وہاں پیسے ڈالتے نا، ڈبے رکھے ہوتے ہیں، اخبار رکھا ہوتا ہے، آپ $1 دیے، ایک اخبار نکال لیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ 4 بھی اخبار لے سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں لیتا. ایک ڈبہ کھل جاتا ہے، $1 ڈالتے ہیں، ڈبہ کھل جاتا ہے، لوگ ایک ہی اخبار لیتے ہیں. یہ نہیں چلو ایک عبدالواسع کو دے دیتے ہیں، ایک 3 لے لیتے ہیں، اس کو بھی دے دے، علی کو بھی دے دے، ایسا نہیں ہوتا وہاں. تو دیکھیے قوم ہے نا، قوموں نے اپنے اندر ڈسپلن پیدا کیا ہے انہوں نے. تو یہاں بھی یہی بات ہے، اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے خیانت مت کرو. وَعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ. ادھر دیکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم. ادھر دیکھیے. اچھا یہ آپ سنیے، دفتر میں پین پڑے ہوئے ہیں، دفتر میں کاغذ پڑا ہوا ہے، آپ لے کے آگے گھر، کیوں، کس کے لیے لائے؟ بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے پین چرا کے لے کے آئے.
تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. مال غنیمت کیوں چرایا تھا آپ نے؟ خیانت کیوں کی تھی؟ اولاد کے لیے. انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم اللہ سے ڈرو نا، اللہ تم کو ایک فرقان عطا کرے گا. یہ فرقان کیا ہے بتاؤ؟ صلاحیت. ہاں دیکھو اب تمہارا ایک رویہ ہے یہ کہ آپ کہیں گے نہیں سر میں یہ نہیں لوں گا، یہاں سے پین نہیں اٹھاؤں گا، یہاں سے دیکھو یہ میرا نہیں ہے، یہ قلم دیکھو یہ مارکر میرا نہیں ہے، یہ یلو ہائی لائٹر میرا نہیں ہے، یہ دیکھو یہ میں نہیں اٹھاؤں گا، یہاں سے یہ کتاب نہیں اٹھاؤں گا میں. یہ آپ کو فرقان اللہ عطا کرے گا. یہ فرقان کیا ہے؟ آپ کے دل کی ایک کیفیت ہے، آپ کو عطا کرے گا. اللہ کرے کہ میرے دل میں، آپ کے دل میں، سب کے دل میں یہ آ جائے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، آپ کے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، آپ لوگوں کی مغفرت فرمائے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. یاد کیجئے، سنیے اس کا مطلب ہے، سنیے لکھ لو یہاں پر، مکے کی زندگی یاد کیجئے. زندگی یاد کیجئے، مکے کی زندگی یاد کیجئے. تو وہ لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، ابو جہل وغیرہ آپ کے خلاف. یمکروا بک الذین کفروا. اچھا دیکھو، لیثبتوک لکھو، ایک یثبتوک، نمبر 2 یقتلوک او یخرجوک. 3 آپشن تھے ان کے پاس. یثبتوک کا مطلب یہ ہے قید کر دیں، آپ کو جیل میں ڈال دیں. یقتلوک قتل کر دیں، اور 3 مکے سے نکال دیں، ڈیپورٹیشن. یخرجوک مکے سے نکال دیں. لیکن بالآخر فیصلہ کیا ہوا تھا؟ بالآخر فیصلہ کیا ہوا تھا؟ قتل کریں گے اور سب مل کے کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے وہ نکل گئے تھے. فیصلہ قتل کا ہوا تھا کہ سب مل کے ایک ہی بار ماریں گے. وَيَمْكُرُونَ، وہ سازش کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. سنیے وہ کہتے ہیں جی سنا، ہم نے سنا. اگر ہم جو ہے دیکھو، اگر ہم چاہیں نا ہم بھی اس طرح کا قرآن لکھ سکتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہے یہ قرآن. ہم بھی ایسا کلام لکھ سکتے ہیں. وَإِذْ قَالُوا، دیکھو اب یہ یہاں لکھ لو تم لوگ، میدان جنگ میں ابو جہل کی دعا. میدان جنگ میں ابو جہل کی دعا. اس قالو، جب انہوں، یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. وہ کہتا ہے سنے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ حق ہے نا تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا. اپنے خلاف ہی بدعا کر رہا ہے کم وقت. فامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب نازل فرما. تو اللہ سنیے، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. دیکھیے تو بہت، دیکھو بڑی اہم آیت آ رہی ہے. اے نبی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کیا پیاری آیت ہے. دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں نا میں عذاب نازل نہیں کروں گا. یعنی ادھر دیکھو، اگر آپ کو وہ مکے سے نکال دیں پھر میں ان پر عذاب نازل کروں. آپ کے ہوتے ہوئے مکے پہ عذاب نہیں آ سکتا تھا. وما، اللہ کا اصول نہیں ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں میں عذاب نازل نہیں کروں گا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ کی محبت. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور دوسرا سنیے، اب یہ دوسرا اصول، پہلا تو ختم ہو گیا
اب دنیا میں رسول نہیں ہے نا. اب لیکن یہ دوسری چیز باقی ہے. لکھ لو بھائی, پہلی چیز ختم ہو گئی, دوسری چیز باقی ہے. پہلی چیز ختم ہو گئی, دوسری چیز باقی ہے کہ میں عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. وما کرنا اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک دیکھو آپ لوگ استغفر اللہ کہتے رہیں گے, عذاب نازل نہیں ہوگا. وما لہم الا یعذبہم اللہ, کیوں نہ اللہ ان پر عذاب نازل کرے. وہم یصدون عن المسجد الحرام, وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھتے تھے, اوجھڑی ڈال دیتے تھے, آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچتے تھے, چادر ڈال کے کھینچتے تھے. وما کانوا اولیاء, دیکھو لکھو بھائی, اولیاء کا کیا مطلب ہے؟ کسٹوڈین. ٹھیک ہے, دیکھو بت پرست کسٹوڈین کیسے ہو سکتا ہے؟ خانہ کعبہ میں 360 بت لا کے رکھ دیے, خانہ کعبہ کو گندا کر دیا مشرکین نے. یہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈین کیسے ہو سکتے ہیں؟ سنیے, ان اولیاءہ الا المتقون, خانہ کعبہ کے سرپرست اور متولی متقی لوگ ہو سکتے ہیں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے. وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. دیکھو اب یہ نماز پڑھتے تھے قریش والے, لیکن نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تصدیہ کہتے ہیں تالی پیٹتے تھے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, اب عذاب کا مزہ چکھو. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. اچھا دیکھو, اب کافروں نے بھی بڑا پیسہ جمع کیا. لکھ لو, یہاں لکھو بھائی, ابو جہل نے بڑا چندہ پیسہ جمع کیا, جنگ کے لیے بڑے پیسے جمع کیے اس نے. پیسے کے بغیر جنگ تھوڑی ہوتی ہے. تو وہ کس لیے جمع کیا؟ لیصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے, اللہ کے رسول کے خلاف پیسہ جمع کیا. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. تو یہ مال خرچ کریں گے اور یہ ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا اور یہ مفتوح ہوں گے, یہ مغلوب کیے جائیں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. اور یہ پیسہ بھی خرچ کریں گے کس کے لیے؟ اب جیسے انڈیا کی جنگ ہوتی ہے نا, تو انڈیا پیسے جمع کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے دبئی میں جب جنگ چڑھی تھی, انڈیا پاکستان کی جنگ 71 کی, دبئی میں دبئی کے تاجروں نے انڈیا کے وزیر اعظم کو سونے میں تولا تھا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ بھلکڑ, دیکھو تاریخ ہی نہیں پڑھتے آپ لوگ. پاکستان, آپ لوگوں کو صرف ایک ہی چیز یاد ہے اب, عمران خان, باقی ساری باتیں بھول گئے ہیں آپ لوگ. تو کافر بھی پیسہ خرچ کرتا ہے, سونے میں تولتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ چھانٹنا چاہتا ہے گندی چیز کو پاک چیز سے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ, اور ایک گندی چیز کو دوسری گندی چیز کے اوپر رکھنا چاہتا ہے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, اور گندگی کا ایک ڈھیر بنانا چاہتا ہے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ, اس کے بعد سب کو دوزخ میں دھکیلنا چاہتا ہے. اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ نقصان میں رہیں گے. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے اِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ. لکھ لیجئے, ادھر دیکھو, دعوت اسلام, کافروں کو دعوت اسلام, کافروں کو دعوت اسلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ اگر آپ باز آ جائیں, اللہ اب بھی آپ کی مغفرت کر سکتا ہے. یغفر لہم, اور جو دیکھو ما قد سلف, جو ہو چکا. آپ نے رسول کو ستایا مکے میں, 13 سال تکلیف دی, چلو جو ہوا, اب بھی تم توبہ کر کے آ جاؤ, کلمہ پڑھو, مغفرت ہو سکتی ہے. اچھا ادھر دیکھو بھائی, وہ پیچھے بیٹھا ہوا شیخ, کیا نام ہے بھائی تمہارا؟
جی ماس حماد، دیکھو حماد، دشمنوں کو معاف کرو اور کہو کہ توبہ کر کے ہماری پارٹی میں آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ تم۔ دیکھو دشمن سے بدلہ لینے کے بجائے جو دیکھو یونیورسٹی میں آپ کے دشمن ہوتے ہیں، MQM کے گنڈے ہیں، بلوچی گنڈے ہیں، سمجھے، وہ اور گنڈے ہیں آپ کے پاس، سیکولر گنڈے ہیں آپ کے پاس، ان سے بدلہ لینا نہیں ہے آپ کو، ان سے کہے آؤ تم کو چائے پلاتا ہوں، سمے تو پلاتا ہوں، نماز کے لیے آ جاؤ، دعوت۔ اور سنو، جو تم نے مارا تھا مجھے یاد ہے مجھے، لیکن میں تم کو معاف کرتا ہوں، مار سکتا ہوں تم کو میں بھی، تم نے 1 تھپڑ مارا تھا نا، میں 2 تھپڑ مار سکتا ہوں لیکن نہیں ماروں گا۔ تو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، جو ہو چکا پہلے ہو چکا، وہیں یعودو، لیکن سنو اگر تم آئندہ دہراؤ گے فقط مدد سنت الاولین، تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے بھی مل سکتا ہے، اور ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ وقاتلوہم، مسلمانوں کافروں سے، اب یہ جنگ کے بارے میں احکام ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ باقی ہے، فتنے کو پوری طرح کچلنا ضروری ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ دیکھو دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ یہاں دین کا کیا مطلب ہے؟ نظام، نظام پورا اللہ کے نظام کے ماتحت ہو جائے۔ یہاں فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ نہ مانے، منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا، جان لیجئے، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سرپرست ہے، نعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا نصیر ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جان لو کہ جو مال غنیمت تم کو جو بھی ملا ہے، اس میں سے اللہ اور رسول کے لیے، ذو القربہ کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے، مسافروں کے لیے 20% ہے۔ خمس کا مطلب ہوتا ہے 1/5۔ ادھر دیکھو، تو ریاست جو اسٹیٹ ہے وہ 20% رکھ لیتی ہے، 80% فوجیوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اس میں کون کون ہے؟ دیکھیے، اس میں اللہ اور رسول کے لیے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں اس میں، اور رشتہ دار بھی ہیں، اور یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، ابن السبیل بھی ہیں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یوم الفرقان لکھ لیجئے، بدر کا دن، تو جو کچھ نازل ہوا ہے، یوم التقى الجمعان، جب وہ دن جب 2 فوجیں آپس میں ٹکرائی تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ بدر کے دن مال غنیمت ملا تھا، اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم الفرقان۔ فرقان اس لیے کہا، اس میں حق اور باطل بالکل کھل کے سامنے آ گیا، ابو جہل اور 70 لوگ مارے گئے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، دیکھو اب 3 پارٹیاں تھے وہاں پر، تو تم لوگ جو ہے قریبی کنارے پہ تھے، دنیا کا مطلب یہاں قریب ہے، لکھ لو تم، عدوۃ الدنیا، قریبی کنارے پہ تھے، دنیا کے ساتھ ہی پھر دنیا آ جاتی ہے آپ کے دماغ میں، اور وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دوسرے دور کے کنارے پہ تھے پہاڑی کے، اور رکب جو ہے ابو سفیان کا قافلہ ہے، وہ بالکل نیچے سے جا رہا تھا، یہ اوپر پہاڑی پہ جنگ ہو رہی تھی، ادھر چیز سے جا رہا تھا، نہ ابو سفیان سے ابو جہل ملا، نہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، وہ خاموشی سے ادھر سے چلا گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو اگر جو ہے باہم معاہدہ کرتے تو آپ لوگ جو ہے نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ چاہتا تھا، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ جو منصوبہ تھا نا
وہ پورا ہو کے رہتا ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کافروں کی فوج سے ٹکرائے، مال غنیمت سنو، وہ قافلہ وہاں سے خاموشی سے گزر جائے، مٹبھیڑ نہ ہو۔ کیوں لیہلک من ہلک عن بینہ، جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل پہ ہلاک ہو، ویحیی من حی عن بینہ، جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل پر زندہ رہے۔ دلیل کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی غلامی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہمیشہ علم رکھتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خواب میں، فی منامک، آپ کے خواب میں ان کو بہت کم دکھایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان کہیں گے کیا مسئلہ ہے، مار دیں گے ان کو۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر ہم زیادہ دکھاتے تو آپ کمزور پڑ جاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ جو ہے اختلاف کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے سلامتی بخشی۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بلا شبہ وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تو وہ یعنی آپ کی آنکھوں میں جب مٹبھیڑ ہوئی وہ کم نظر آئے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اچھا وہ دیکھیے ان کی آنکھوں میں آپ کم تھے، آپ کی آنکھوں میں وہ کم تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں، مار دیں گے، ہم سمجھ رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں، ہم مار دیں گے۔ اللہ چاہتا تھا کہ لڑائی ہو اور کافروں کا غرور ٹوٹے اور کافروں کو شکست ہو۔ پھر کیا ہوا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ وہ فیصلہ ہو جائے جو اللہ چاہتا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے فیصلے لوٹائے جاتے ہیں۔ آداب جنگ، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والو، جب کوئی گروہ تم سے ٹکرائے، فاثبتوا، جم کے لڑنا، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ادھر دیکھو، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، چاہے تم گھوڑے پہ ہو، اونٹ پہ ہو، ٹینک پہ بیٹھے ہو، ہوائی جہاز میں ہو، F-16 چلا رہے ہو، آبدوز میں ہو، سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، پانی میں ہو، کہیں ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف میں نہیں پڑھنا، جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنا، امیر کی ڈسپلن کی پیروی کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہو۔ وَاصْبِرُوا کا مطلب ہے ثابت قدم رہو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تو جو ثابت قدم ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اکڑتے ہوئے نکلے تھے۔ یعنی دیکھو مسلمان عاجزی اختیار کرتا ہے، ہمبلنس ہوتی ہے اس کے پاس، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، اے اللہ ہمیں فتح دے، غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا۔ اچھا جو اس کا ابو جہل کا لشکر تھا نا، شراب پی رہے، ایک رات پہلے ان کی میوزک پارٹی ہوئی، خوب سمجھے روزانہ اونٹ ذبح کرتے تھے، عیاشی کے ساتھ ڈھول بجاتے تھے، میوزک، اور لیکن مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھا رہے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے رک رہے تھے، روک رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ جو ہے اس کو گھیرے میں لیے ہوا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اچھا شیطان آ گیا، اب ابلیس آ گیا میدان جنگ میں، اس نے کیا کیا؟ ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا۔ وقال، اچھا آ کے اس نے تڑی دی، شیطان انسانی شکل میں آیا، وہ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، کہنے لگا، ان کو تھپکی دیے، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انی جار لکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، اور سنیے آپ لوگوں کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اچھا فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی نا، بھاگ، الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ وقال، کہنے لگا انی بریء منکم، او بھائی میں تو تم لوگوں سے دور بھاگ رہا ہوں، میں تو بری ہوں بالکل۔ انی ارا ما لا ترون،
اوہو میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے آ گئے ہیں، میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں، انی اخاف اللہ۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اچھا ذرا سن لو، اب تم لوگ یہ انڈر لائن کرو، دیکھ بھائی تم لوگ اخبار پڑھتے ہو، ٹیلی ویژن دیکھتے ہو نا، بہت سارے شیطان آ کے کہتے ہیں مجھے اللہ سے ڈر ہوتا ہے۔ دھوکہ نہ کھانا، بہت سارے شیطان، سیاستدان، صحافی، ججز، جرنیل، یہ سارے ہوتے ہیں نا، آ کے کہتے ہیں اللہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، چور ہوتے ہیں وہ، لیکن ابلیس خود کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ۔ لیکن دیکھو پورا کردار دیکھیں گے، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا مسجد آتے ہیں، قرآن حدیث سے ان کا تعلق ہے، پورا کیریکٹر کیا ہے ان کا۔ کہ کوئی آدمی کہتا ہے نا میں اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے، یقین مت کرو جب تک کہ اس کو دیکھو کہ اس کی اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، کن لوگوں میں رہتا ہے، کس پارٹی سے ہے، کردار کیا ہے، گفتار سے کسی کو جج نہ کرنا۔ چلیے، واللہ شدید العقاب، اور شیطان کہہ رہا ہے اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ اچھا اب سنو، یہ مدینے کا منظر ہے، میدان جنگ کا منظر نہیں ہے، مدینے کا۔ وہاں مدینے میں منافقین تو کہہ رہے تھے یہ غر ہؤلاء دینہم، یہ مذہبی جنونی ہے، مذہبی انتہا پسند ہے، ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے فإن اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اب سنیے اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش آپ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ کافر لوگوں کی جان کیسے لی جاتی ہے۔ دیکھو کافر لوگوں کی جان کیسے لی جاتی ہے، الملائکۃ یضربون وجوہہم، دیکھو کافروں کی جب موت آتی ہے نا، فرشتے آ کے تھپڑ مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ دیکھو پیٹھ پہ مارتے ہیں، خوب پٹائی ہوتی ہے ان کی، وہ اور کہتے ہیں ذوقوا وذوقوا عذاب الحریق، آگ کا عذاب چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ بھیجا اللہ کے پاس، تمہارے اعمال، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور سنو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو تھپڑ مارے جاتے ہیں، یہ پیٹھ پہ جو ہے خوب مارا جاتا ہے نا ان کو، یہ بالکل انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں۔ چلیے، کذب آل فرعون والذین من قبلہم، یہاں لکھو بھائی ذرا ایک جملہ چھپا ہوا ہے، ابو جہل کا بھی انجام بالکل اسی طرح ہوا جس طرح آل فرعون کا ہوا، اور ان لوگوں کا جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذ اللہ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ جو انجام فرعون کا ہوا وہی ابو جہل کا ہوا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست، قوی اور شدید العقاب ہے، سزا دینے میں سخت۔ ذالک، دیکھو ذالک لکھو یہاں اللہ کا قانون، ذالک یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ لکھ لو یہاں پاکستان کے بارے میں اللہ کا اصول یہ ہے، دیکھو اللہ کسی آپ کو نعمت دے رہا ہے نا، وہ نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ آپ خود اپنی حالت کو خراب نہیں کرتے۔ یہ ادھر دیکھو، ذرا بات کو سنو، آگے بھی مضمون کئی جگہ آ رہا ہے۔ پاکستان میں جو پنجاب کے 5 دریا ہیں نا، ایسی زرخیز زمین دنیا میں کم ہے۔ پاکستان کے پاس سمندر ہے، بندرگاہیں ہیں، یہ نعمت افغانستان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس پہاڑی علاقہ ہے، سوات کا، بلوچستان کا، انگور آتے ہیں وہاں جو ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پنجاب میں نہیں ہوتی۔ پنجاب میں جو گندم اور غلہ اور یہ آپ کا گنا وغیرہ ہوتا ہے، یہ اس جگہ نہیں ہوتا۔
ملتان میں، سندھ میں جو آم ہوتے ہیں نا دنیا میں کہیں نہیں ہوتے، سرگودا میں جو کینو ہوتے ہیں نا کہیں نہیں ہوتے، لیکن یہاں کے لوگ نمک حرام ہے، اللہ چھین لے رہا ہے ان سے۔ دیکھو اللہ کا یہ اصول نہیں ہے مغیرن نعمتن انعمہا علی قوم، کسی قوم کو جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نہیں چھینتا اللہ تعالیٰ، کب؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت جو ہے برباد نہیں کر لیتے۔ دیکھیے 1 بلین کے لیے ترس رہے ہیں، اور لڑائی کس میں ہو رہی ہے؟ ججز، سنیے، ججز آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر طرف افراتفری، اور وہ چاہتا کیا ہے؟ یہاں پر سول وار ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر وہی جملہ لکھ لو، ابو جہل کا انجام وہی ہوا کداب آل فرعون، جس طرح آل فرعون کا ہوا، والذین من قبلہم، اس سے پہلے دیگر قوموں کا، عاد سمود کا ہوا، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، انڈرلائن کرو، ہم نے ان کو، دیکھو بلا وجہ ہلاک نہیں کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، اہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمون۔ آل فرعون سنو، جنود، فوجیں، اور سارے ظالم تھے، ریسسٹ تھے، بنی اسرائیل کو مارتے تھے اور لڑکوں کو مار دیتے تھے، لڑکیاں رکھ لیتے تھے، نسل پرست تھے، ریسسٹ تھے، نسل پرست تھے۔ سنیے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو معاہدہ کر کے توڑتے ہیں، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، ہر بار عہد کر کے توڑتے ہیں، ہر بار عہد کر کے توڑتے ہیں، breaching of the contracts، وہم لا یتقون، بالکل نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، سنو، اگر تمہاری ان کو پکڑو نا، فی الحرب، جنگ کے اندر پکڑو، فَشَرِّدْ بِهِمْ، دیکھو ان کی بوٹی ادھیڑ دینا تم، فَشَرِّدْ بِهِمْ، سنو، تاکہ من خلفہم لعلہم یذکرون، ادھر دیکھو، ان کی اگلی نسلیں بھی یاد رکھیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، دیکھیے من خلفہم مانے ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد، لعلہم یذکرون، یعنی دشمن کو ایسے مارنا، ایسی خبر لینا، آئندہ ان کی اگلی نسلیں بھی تمہاری طرف ہمت نہ کریں۔ نہیں، مومن سنیے، وہ جو ہے نا، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہو حلقہ یاراں، دوست ہیں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ چلیے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً، یہ دیکھو، اگر کسی قوم سے تم کو دھوکے کا خطرہ ہو، فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، ادھر دیکھو، اب تم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، تم نے بھی سائن کیا، تم نے بھی سائن کیا، ایگریمنٹ کیا نا، لیکن وہ کیا کریں؟ ایگریمنٹ کو فالو نہیں کریں، تو تم کیا کرو؟ اگر وہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو تمہارے نزدیک ایگریمنٹ کیا بہت ہی قرآن ہے وہ، جب انہوں نے توڑ دیا نا، تم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں توڑوں گا، نہیں، اٹھا کے تم فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ سَوَاءٍ، تم بھی اٹھا کے ایگریمنٹ پھینکو ان کے منہ کے اوپر، فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، خیانت کرنے والوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ یہ لکھ لو یہاں، فورن پالیسی، دیکھو فورن پالیسی میں اصول کیا ہے؟ اگر وہ اچھے ہیں آپ کے ساتھ، آپ بھی اچھے رہیے، اگر وہ ایگریمنٹ کو پورا کریں، آپ بھی ایگریمنٹ کو پورا کیجیے، لیکن وہ خیانت کر رہے ہیں، آپ کو بددیانت ہے، تو اٹھا کے تم منہ پہ مارو ان کی ایگریمنٹ۔ دیکھو قرآن کو پڑھو نا تم لوگ، فورن پالیسی کو سمجھ لو۔ میں اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے مجھے اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے، نوجوانوں کو، تم لوگ میرے مرنے کے بعد اس کو لے کے ایک تفسیر پڑھو، 2 پڑھو، 3 پڑھو،
قرآن پہ اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. چلو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ خیال نہ کرنا کہ کافر جو ہیں بازی لے جائیں گے. إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ آپ کو شکست نہیں دے سکتے، ہرا نہیں سکتے. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ ڈیفنس پالیسی لکھو، دفاعی پالیسی آپ کی، مسلمانوں کی دفاعی پالیسی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر وقت دشمن کے لیے ادھر دیکھو ہتھیار تیار رکھو. ٹینک ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ایمونیشن ہے، تیار رکھو. آبدوزیں ہیں، میزائلز ہیں، تیار. اعدوا لہم، دیکھو استطاعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق. اب استطاعت نہیں تو پھر اللہ مدد کرے گا، فرشتے بھیج دے گا. تم میں جو ہے وہ پورا لاؤ نا. تم زور تو تمہارے پاس جتنا ہے پورا زور لگاؤ تم. اچھا، اور وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، دیکھو، اور گھوڑوں کو باندھ کے رکھو. میں نہیں دیکھو اب یہاں اپنا شرجیل بیٹھا ہوا نا، پھر بتائے گا آپ کو کہ آپ کے F-16 ہیں یا آپ کے جو بھی میزائل بالکل تیار ہونا چاہیے. سیکنڈز کے اوپر اشارہ ہوا مار دیا. اعدوا لہم، بالکل الرٹ. اچھا، اس سے دیکھو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہ. دیکھو عدو اللہ پہ نمبر 1 لکھو، عدوکم پہ نمبر 2 لکھو، وآخرین من دونہ، آخرین پہ 3 کر دو. اچھا، یہ جو تم ہتھیار تیار کر کے رکھے ہو نا، ایٹم بم، یہ وہ سارے میزائل سارے جو بھی ہیں، اس سے تم ڈراؤ گے کس کو؟ اللہ کے دشمنوں کو. اللہ کے دشمن کون ہے؟ یہودی، اسرائیل. اچھا، نمبر 2 عدوکم، آپ کا دشمن کون ہے؟ آپ کا دشمن کون ہے؟ دیکھو انڈیا ہے یار، 3 مرتبہ تمہاری جنگ ہو گئی، 4 مرتبہ ہو گئی. تو بدھو ہو تم لوگ. ایک اللہ کے دشمن ہے، ایک تمہارے دشمن ہے. ایک عدو اللہ ہے، ایک عدو اللہ ہے، ایک عدوکم تمہارے دشمن ہے نا. اچھا، وہاں کون تھے بدر میں؟ مشرکین مکہ تھے. ایک اللہ کے دشمن ہے، ایک تمہارے دشمن ہے. اچھا، تیسرے سنو، ایسے دشمن ہے تیسرے، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. کوئی ہوگا، چائنا ہوگا، کوریا ہوگا، جاپان ہوگا، اللہ جانتا ہے. میں بھی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتے. تو اللہ کہہ رہا ہے سب کے لیے تیار رکھو. 3 دشمن ہو گئے نا تمہارے، ایک تمہارے دشمن، ایک اللہ کے دشمن، اور تیسرے وہ جن کا علم صرف اللہ کو ہے، تم لوگوں کو نہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. سنو، اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے جنگ کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ خرچ کرو. لکھ لو تم، پیسے کے بغیر جنگ نہیں ہوتی. اچھا، جو حکومت کمزور ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا نا، لڑ نہیں سکتی. تو جو بھی پیسہ خرچ کرو گے نا، 1 روپیہ بھی پورا تم کو اجر اللہ دے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اچھا، نہیں، دیکھو منافق تو آپ کے اندر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک کچھ ایسے دشمن بھی ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. آپ بالکل تیار رہیے. اندر والے بھی ہو سکتے ہیں، منافق تو آستین کا سانپ ہوتا ہے. چلیے اب یہاں لکھ لو فورن پالیسی، خارجہ پالیسی لکھو بھائی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. دیکھو اگر دشمن کہتا ہے صلح کر لو، انڈیا کہتا ہے چلو بھائی امن ہو جائے، لڑائی نہیں، تو آپ بھی صلح کے لیے قبول کر لیجیے. فَاجْنَحْ لَهَا کا مطلب ہے آپ بھی ہاتھ پر پھیلا دیجیے. اگر وہ پر پھیلائے آپ بھی پر پھیلا دیجیے. لیکن سنو، اللہ پہ بھروسہ کر کے تو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کیا سر؟ بالکل غلط ہے ترجمہ. فجنح، دیکھو فجنح کا مطلب ہے جیسے مثال کے طور پر وہاں
जनाह तो कहते हैं परों को, जनाह कहते हैं पर होते हैं ना, पर। सुनो, वालिद को देखते हैं, वालदा को देखते हैं, क्या करते हैं? जुल्ली मिनर रहमा, तो जिल्लत के परों को उन पर फैला दीजिए। आजिजी, वालिद को देख के इनके साथ आजिजी, वालिद है, बुजुर्ग है, यानी मोहब्बत रहमत के साथ अपनी शफकत को फैला दीजिए। जनाह के लफ्जी मानी है, सुनो, और जुल जना परों वाला, सुनो। और देखो हजरत जाफर को क्या कहते हैं? जाफर तैयार कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं कि फरिश्ते उनको उठा के लगे थे। चलिए जी, इन्नहु हुवा समीउल अलीम व इन युरीदु अन यक़दउ फ़इन हस्बकल्लाह। अच्छा फर्ज करो, इधर देखो, अब वो इधर कह रहे हैं सुलह कर लो, सुलह कर लो, एग्रीमेंट कर लो, लेकिन पीछे से इधर को, पीछे से वो चाल चल रहे हैं। अच्छा, टाइम गेन कर रहे हैं, पीछे से नीयत क्या है? धोखा करना है। पहले एग्रीमेंट करके दूसरे दिन मारना है आपको। तो अल्लाह ये कह रहा है कि अगर वो धोखा देना चाह रहे हैं आपको तो घबराइए नहीं, अल्लाह आपके लिए काफी है। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। अब यहां दो बातों को समझो जरा। अल्लाह ने आपकी मदद की अपनी तरफ से और मोमिनीन से। देखो, मोमिनीन बहुत अहम है आपके लिए। ये बात समझ में आई कुछ? देखो, आप कहते हैं, देखो इधर देखो भाई, आप कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं बस मस्जिद में बैठ के या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह मदद कर, इंडिया से बचा, अमेरिका से बचा, तो अल्लाह की मदद नहीं करेगा। मोमिनीन का आपके साथ होना जरूरी है, राय आम्मा का, पब्लिक ओपिनियन का आपके साथ होना जरूरी है। लिख लो, बिल मोमिनीन। अल्लाह ने आपकी मदद फरमाई, अल्लाह ने आपकी मदद फरमाई बिनस्रिही व बिल मोमिनीन, अपनी नस्र से और मोमिनीन की से। मोमिनीन का साथ होना बहुत जरूरी, याद रखो। व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम। अच्छा देखो, पूरी कौम का मुत्तहिद होना बहुत जरूरी होता है। जंग, अगर कौम तकसीम है ना, जंगें नहीं लड़ी जा सकती, जंगें जीती नहीं जा सकती। लिख लो जी। नहीं, उस वक्त तो जंग को कातिलुहुम हत्ता ला तकूना फितना, जंग को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाना जरूरी होता है। आधी जंग नहीं कर सकते। देखो, सांप को अगर जख्मी कर दें आप, तो सांप फिर आएगा, हमला करेगा। सांप को पूरी तरह कुचलना जरूरी होता है। तो सुलह कर लो। अल्लाह कह रहे हैं ना, फजनाला वइन जनहु लिसल्मी फजनाला, लेकिन आंखें खुली रखो, बेवकूफ ना बनो, चौकन्ने रहो, आंखें खुली रखो। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, अगर जमीन की सारी दौलत भी अगर खर्च करते ना, तो तुम दिलों को जोड़ नहीं सकते थे। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मोमिनीन। अब देखो, यही बात है। देखो, आपके लिए दो काम करना है आपको, एक अल्लाह को अपने साथ रखो, एक मोमिनीन को अपने साथ रखो। समझ गए बात? मोमिनीन अगर आपके साथ नहीं है, राय आम्मा आपके साथ नहीं है, कौम आपके साथ नहीं है, दुआओं से जंग नहीं जीती जा सकती। अच्छा इधर देखो, लोग आपके साथ हैं लेकिन अल्लाह आपके साथ नहीं, जंग नहीं जीती जा सकती। समझ गए बात? समझ गए? अगर अल्लाह, देखो आप सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, जंग नहीं जीत सकते। पब्लिक आपके साथ है लेकिन दुआएं आप नहीं कर रहे हैं, अल्लाह आपके साथ नहीं, जंग हार जाएंगे आप। दुआ का करना भी जरूरी है, अल्लाह पर एतमाद भी जरूरी है, और मोमिनीन का साथ होना भी जरूरी है।
حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو جہاد کے لیے ابھارو، اکساؤ. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اب سنو یہاں لکھو تم کوالٹی. کوالٹی از مور امپورٹنٹ دین کوانٹیٹی. معیار بڑی چیز ہے بنسبت مقدار. کوالٹی دیکھو، میں نے کہا تھا نا حضرت ابو عبیدہ الجراح نے شام سے خط لکھا، حضرت عمر کو مدینہ خط لکھا کہ میں شام فتح کر رہا ہوں، 4000 فوج مجھے اور چاہیے. بیت المقدس بھی فتح کر رہے تھے ابو عبیدہ، اور شام دمشق 4 فوج. تو حضرت عمر نے کہا میں تمہیں 4 آدمی بھیج رہا ہوں. تم نے 4000 مانگے تھے نا، میں 4 آدمی ایکسٹرا بھیج رہا ہوں. یہ 4 آدمی، ایک آدمی اس میں 1000 کے برابر ہے. یعنی دیکھ رہے ہیں ہم، دی کوالٹی از مور امپورٹنٹ. یعنی 8000 بھیج رہا ہوں، ایک بندہ 1000 پہ بھاری. سمجھ کے بات؟ چلو آگے. اگر سنو، اگر 20 ثابت قدم ہوں 20 صابرون تو انڈیا کے 200 کو پہ بھاری ہوں گے. سمجھ گئے؟ 20 پاکستانی پکے مسلمان صابرون ہو تو انڈیا کے 200 پر جیت سکتے ہیں. نسبت کتنی ہے؟ 1:10. 10 ٹائمز، بشرطے کہ صابرون. اچھا، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تمہارے 100 ہیں، یغلبوا 1,000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تمہارے 100 ہیں 1000 پر غالب آ سکتے ہیں. 20 200 پر اور 100 1000 پر. کیوں؟ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ کافر ہیں، دین کی گہری سمجھ نہیں ہے ان کے پاس، تفقہ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کہا الآن خفف اللہ عنکم، فارمولا بدل دیا اللہ نے. ادھر دیکھو، اب پتا چلا تم میں وہ ایمان نہیں ہے. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، انڈر لائن کرو، باکس بناؤ. اللہ کو پتا چل گیا کہ آپ کے اندر کمزوری ہے، ایمان کی وہ حالت نہیں ہے. أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کمزوری ہے. سنو، اب ایک نیا فارمولا دیتا ہوں. ان یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200. اب 100 جو ہے وہ 200 پر غالب آئیں گے. پہلے فارمولا تھا 1:10. یہ قیامت تک 1:10 کا فارمولا ہے. if they are strong in ایمان، but if they are weak in ایمان، وہ فارمولا کیا ہو جائے گا؟ 1:2 کا ہو جائے گا. پھر بھی ایک مسلمان 2 پہ بھاری ہے، 2 ہندوؤں کو 2 کافروں کو نیچا دکھا سکتا ہے. چلیے، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اگر تمہارے 1000 ہوں، یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو 1000 آدمی ان کے 2000 کو دبا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور سنو، واللہ مع الصابرین، تو ثابت قدموں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اچھا، جنگ میں ثابت قدمی کا مطلب یہاں پر سنو، کنسسٹنسی، اعتماد، امیر کی اطاعت، اور گھبرانا نہیں. ہاتھ بھی کٹ گیا، زخمی بھی ہو گئے، گھبرانا نہیں بالکل. اب اس کے بعد ہوا، ذرا سنو ذرا غور سے، کہ جنگ بدر میں کچھ قیدی آ گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مشورہ کیا. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھے. قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، سمجھے. کچھ بڑے بڑے گنڈے بھی تھے، جیسے عقبہ بن ابی معیط وغیرہ بھی تھے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، ابو العاص. تو اور انہوں نے کیا کیا؟ فدیے میں جو ہے سونے کا ہار دیا. وہ ہار کس کا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا ہار تھا.
تو جب زینب کا ہار دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، یہ تو میری بیٹی کا زیور ہے یہ۔ اچھا اب سنو، حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا اور صحابہ سے، تو انہوں نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیت نازل کی کہ حضرت عمر کی رائے زیادہ صحیح تھی۔ دیکھو، ما کان للنبی، نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یکون لہ اسرا، اسرا کا مطلب ہے قیدی، اسیر کی جمع ہے، حتی یسقن فی الارض، جب تک کہ اس دشمن کو کچل نہ دے۔ تریدون عرض الدنیا، دیکھو کیا تم فدیہ چاہتے ہو، پیسے چاہتے ہو، پیسے لے کے دشمن کے قیدیوں کو چھوڑ رہے ہو، تم دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سنیے بڑا سخت ناراض ہو کے کہتا ہے لولا کتاب من اللہ سبق، اگر پہلے سے اللہ کا لکھا ہوا سامنے نہ آتا نا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم لوگوں نے جو پیسے لیے تھے نا قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے، تو اس پر عذاب نازل ہو سکتا تھا۔ فَكُلُوا، خیر کوئی بات نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب یہ جو مال غنیمت ملا ہے تم کو، سمجھے، یہ مزے سے کھاؤ، حلال ہے، طیب ہے، لکھو مال غنیمت حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے بالکل۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ قل یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہ جن کے ہاتھوں میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ دیکھو اگر وہ قیدی مسلمان ہو جائیں تو تم نے ان سے جو پیسے لیے ہیں نا، اس سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ ایمان ہے ان کا، اگر ان کے اندر بھلائی ہے، ان کے اندر خیر ہے اگر۔ اچھا، واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر وہ آپ سے خیانت کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، وَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب دیکھیے آگے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، تو جن لوگوں نے ایمان لا کر ہجرت کی، جہاد کیا مال سے، جان سے اللہ کے راستے میں، یہ جو پہلی 3 لائنیں ہیں لکھ لو، مہاجرین مکہ، مہاجرین مکہ، 3 لائن کی بریکٹ لگا دو وہاں، وہ مہاجرین مکہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی اور 5ویں لائن، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدینے میں ٹھکانہ فراہم کیا اور مدد کی، یہ کون ہے؟ انصار مدینہ ہے۔ اوپر کی 3 لائن کس کے بارے میں ہے؟ مہاجرین کی، نیچے کی 2 لائن انصار کے بارے میں ہے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ اب یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے، سنو۔ اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ نہ آئیں تو ان کو پروٹیکشن نہیں ملے گا۔ فرض کرو ایک آدمی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، جنگ چھڑ گئی انڈیا پاکستان کی، دبئی میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہاں آیا نہیں، تو آپ وہ دارالاسلام میں کیوں نہیں آیا؟ کمبخت، دور کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے نا، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو تم اس کو ولایت حاصل نہیں ہوگی، یعنی he will not have a protection from the Islamic State حتی، سنیے، حتی یہاجروا، until he migrates، لکھ لو، حتی یہاجروا، until he migrates he will not have a support from the Islamic State، اس کو ولایت نہیں ملے گی، اس کو پروٹیکشن نہیں ملے گا، اس کو تحفظ نہیں ملے گا۔ لیکن ادھر دیکھو، چائنا میں بیٹھا ہوا ہے فرض کرو، اس کو پروٹیکشن نہیں ملے گا، پروٹیکشن ہے تو پھر لینا ہے تو پھر آؤ تم،
لیکن وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. ادھر دیکھو، اب وہ تم سے مدد مانگے کہ بھائی چنا مار رہا ہے ہم کو، تو تم لوگوں پر ان کی مدد فرض ہے، بشرطے کہ ہاں نہیں بشرطے کہ تمہارے اندر دم ہو. سنو، دم نہیں ہے تو بھائی، دم نہیں ہے تو 3 شادیاں بھی کر لے، کیا فائدہ ہوگا؟ دم ہی نہیں ہے نا تیرے اندر، اولاد ہوگی نہیں ہوگی. پہلے تو دم پیدا کرو نا، دم ہی نہیں ہے نہ مرد ہوگی. اچھا، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق. لیکن سنو، اگر کسی ملک سے معاہدہ ہے پھر آپ نہیں کر سکتے. اگر مسلمان کہیں پھنسے ہوئے کسی بھی ملک میں، وہ مدد مانگ رہے ہیں آپ سے، تو آپ کے فعلیکم النصر، ان کی مدد کرنا آپ پر فرض ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ ہے پھر ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ فورین پالیسی ہے سب، یہ وہ دیکھ رہا ہے اللہ. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. ادھر دیکھو، اب پہلے بتایا کہ انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ دونوں کیا ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے ولی اور سرپرست ہیں، اور کافر بھی ایک دوسرے کے ولی اور سرپرست ہیں. امریکہ انڈیا دونوں ایک ہیں، لکھ لو، امریکہ انڈیا آپس میں ملے ہوئے ہیں. بعضهم اولیاء بعض. دیکھو، مثال لکھیں گے تو سمجھ میں فوراً آئے گا تم کو، ورنہ دیکھو سیاست نہیں سمجھتے تو قرآن نہیں آئے گا سمجھ میں آپ کی. دیکھو، قرآن بچوں کا کھیل نہیں ہے، قرآن بچوں کا کھیل نہیں ہے. جو آدمی اخبار نہیں پڑھتا، ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، دنیا کی جغرافی کا نہیں پتا، تاریخ کا نہیں پتا نا، قرآن بالکل نہیں سمجھ سکتا. چلیے آگے. الا تفعلوہ، اگر سنو، اگر تم جہاد نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. تو جیسے ادھر دیکھو، تمہارے جسم میں کینسر ہو گیا، کینسر بڑھ رہا ہے، ایک گردہ خراب ہو گیا، آپ فوراً نکلوائیے گردہ، ورنہ کیا ہوگا؟ دوسرا گردہ بھی ہوگا، خراب ہو جائے گا. تو اگر جہاد جو ہے یہ ایک آپ کی زندگی کی ضمانت ہے. یعنی سم ٹائمز آپریشن جو ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ آپ کی صحت کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کیا ہوگا دنیا میں؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. تو دیکھو، پیپ آ گیا، خون آ گیا، اس کو کاٹ کے نکالنا ضروری ہوتا ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار یہ پکے مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، سچے پکے مسلمان ہیں. اور لہم مغفرۃ ورزق کریم. رزق کریم کیا ہے؟ عزت کی روٹی، مال غنیمت. اچھا، تم لوگوں کے پاس دیکھو، تم لڑتے نہیں، جہاد نہیں کرتے، ڈیفنس نہیں ہے تمہارے پاس، تو بھیک مانگو تو ذلت کی روٹی ملے گی نا. ذلت کی روٹی تو کتے کو بھی ملتی ہے، ذلت کی روٹی تو کتوں کو بھی ملتی ہے. عزت کی روٹی کس میں ہے؟ جب ریاست مضبوط ہو. لکھ لو بھائی، میں جو باتیں بتاتا ہوں لکھو. جب اسٹیٹ مضبوط ہو، اسٹیٹ کے خزانے میں پیسہ ہو، اس کی فوج جو ہے جاندار ہو، ایمان والی ہو، خزانے میں پیسے ہوں، صاحب ایمان ہو، پھر عزت کی روٹی ملتی ہے دنیا میں. تمہارے گرین پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی، ورنہ کون پوچھتا ہے تمہیں؟ کون پوچھتا ہے تمہیں؟ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، کہ جنگ بدر 2 ہجری کے بعد بھی ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے اور ہزاروں لوگ ہجرت کر کے آئیں گے. یعنی 2 ہجری سے لے کر فتح مکہ 8 ہجری تک 6 سالوں میں
مزید ہجرت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یعنی حضرت خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور بھی بے شمار صحابہ ایسے ہیں جو مختلف مقامات سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، مہاجرین وہ کہلاتے۔ تو 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اے مسلمانوں اب تم لوگوں کی تعداد تو 300-400 ہے، 313 تو لڑنے والے تھے، باقی خواتین اور بچے تھے، تو جو بعد میں ایمان لائیں گے اور جو بعد میں ہجرت کریں گے اور تمہارے ساتھ بعد میں جہاد کریں گے، یعنی جنگ احد میں جہاد کریں گے، جنگ احزاب میں کریں گے، فتح مکہ کے موقع پر ہوں گے، یعنی آمنوا وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، ان کا شمار بھی تم میں ہوگا، کیونکہ وہ بھی منکم، وہ بھی تمہاری طرح مخلص مومن ہے، اگرچہ کہ تمہارا رتبہ بلند ہے، تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تم بدری صحابہ ہوں لیکن وہ بھی اہل ایمان ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، کہ جو رحم کے رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں وہ مقدم ہے، وہ اولا ہیں ببعض فی کتاب اللہ، یعنی یہ بھائی بن جائیں گے۔ کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے، فرض کیجئے ہندو ہوتا ہے، فلپینو ہوتا ہے، چائنیز ہوتا ہے، جاپنیز ہوتا ہے، گورا ہوتا ہے، کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے تو وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے، لیکن وہ ہماری جائیداد میں حقدار نہیں ہوتا۔ وہ اولو الارحام ہوتے ہیں، جو رحم کے رشتے ہیں، جو نسب کے رشتے ہیں، وہ اولو الارحام ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے، وہ مقدم ہوں گے۔ لیکن یہ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجئے اس سلسلے میں کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ تو اچھا اس کے بعد سنیے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اب یہاں سنو، ادھر جملہ معترضہ ہے یہ، ادھر دیکھو۔ اب مدینہ میں کیا ہوا، بعض انصار نے کہا، اتنی کیسے لوگ تھے وہ، انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں اور میرے مکان میں ٹھہر جائیں۔ اتنی دریا دلی، اتنے فیاض تھے، اتنی جنروسٹی تھی ان کی، اور ایک سال 2 سال یہ مدینے والوں نے مکے والوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مدینے میں تقسیم کر دیا تھا مہاجرین کو۔ تو اب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وراثت میں بھی ان لوگوں کو حق ملے گا، یعنی مہاجر کا وارث انصار ہوگا، انصار کا وارث مہاجر ہوگا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اللہ فی کتاب اللہ، فی قانون اللہ، اللہ کے قانون میں اب سنو، بھائی بھائی ہی ہے، خون ہی ہے، لیکن ادھر دیکھو، اب حدیث میں بتاتا ہوں، لکھ لو، لا یرث الکافر المؤمن مسلم، لا یرث الکافر المسلم، اور لا یرث المسلم الکافر، نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے، نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ لکھ لو بھائی، دیکھو، اگر تمہارا بھائی قادیانی ہو گیا نا، یا تمہارا باپ قادیانی ہو گیا، یا تمہارا بیٹا قادیانی ہو گیا، اس کو جائیداد نہیں ملے گی تمہیں، نہ اس کی جائیداد آپ کو ملے گی، نہ آپ کی جائیداد اس کو ملے گی۔ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا۔ عیسائی ہو گیا، ہندو ہو گیا، لیکن ایسے کم ہوتے ہیں عیسائی وغیرہ، زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ قادیانی۔ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ قادیانی ہے، ایک بھائی مسلمان ہے، ایک قادیانی ہے، یہ ہوتا ہے مسئلہ۔ ان اللہ بکل شیء علیم،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.